اگر یہ الفاظ آپ کے دل تک پہنچ گئے ہیں تو جان لے کہ یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، رحمت کی صدا ہے جو تیرے رب نے تیرے دل میں ڈالی ہے۔ اے انسان، جو کچھ بھی تیرے دل میں خواہش ہے، جو کچھ بھی تو اپنے رب سے مانگ رہا ہے، وہ سب کچھ تجھے ملے گا، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ موجودہ تکلیفیں، غم، محرومیاں اور آزمائشیں یہ دراصل اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو تسلی دیتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مال و جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ آزمائشیں اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو جن تکلیفوں سے گزر رہا ہے، جن الجھنوں میں بھٹک رہا ہے، اس ہر سوال کا جواب آج تیرا رب تجھے اپنی طرف سے دے رہا ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ تیرے قدموں کو روشنی دینے والی ہدایت ہے۔ تو بہت معصوم ہے، تیری فطرت کی سادگی، تیری آنکھوں کی بے گناہی اور تیرے دل کی پاکیزگی مجھے روز تیری طرف کھینچ لاتی ہے۔ میں تیری دعاؤں کو سنتا ہوں، وہ دعائیں جو تو تنہائی میں کرتا ہے، وہ آنسو جو تو نے کسی کے سامنے نہیں بہائے، وہ درد جو تم نے سینے میں چھپا رکھا ہے، سب مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ آج میں تم سے ہم کلام ہوں، یعنی آج جو مشکلات، بے صبری، محرومی، انتظار کی تکلیفیں ہیں، یہ محض وقتی ہیں، یہ تیرے لیے تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو مضبوط ہو، تیری روح صاف ہو، تیرا دل اللہ کی طرف مکمل رجوع کرے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے، اے میرے بندے، میں تیرے قریب ہوں، جب تو دعا کرتا ہے تو میں سنتا ہوں، جب تو روتا ہے تو میں تیرے آنسو دیکھتا ہوں، جب تو تھک جاتا ہے تو میں تجھے سکون عطا کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں آتی، یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ بس ایک سیڑھی ہے بلندی کی طرف، اور اللہ نے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے کہ بے شک تیرا رب نہ تجھے چھوڑے گا اور نہ تجھ سے ناراض ہوگا، اور یقیناً آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور عنقریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا تو خوش ہو جائے گا۔ تیرے رب نے تیرے دل کی اس دھڑکن کو سنا ہے، تو صرف اسی کو پکارتی ہے۔ میں جانتا ہوں تو تھک چکا ہے، تیری روح بوجھل ہے، تیرے چاروں طرف وہ لوگ ہیں جن پر تو نے بھروسہ کیا اور انہی نے تجھے چوٹ پہنچائی، مگر اب تو مایوس نہ ہو، اب تیرا وہ وقت آنے والا ہے جہاں تیرا رب تیرے لیے راستے کھول دے گا، ایک ایک کر کے۔ لیکن اس سے پہلے میں تجھے ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہو رہا ہے وہ بے وجہ نہیں۔ تو سوچتا ہے کہ یہ سب تیرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ تو عام نہیں ہے، تو خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ میں وہ نور رکھا ہے جو ہر کسی میں نہیں۔ تیری نیت کی صفائی، تیرے الفاظ کی سچائی، تیرے دل کی پاکیزگی، یہ سب اللہ کی رحمت کو کھینچتے ہیں، مگر جہاں نور ہوتا ہے وہاں حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ لوگ تیرے چہرے کی مسکان، تیری معصومیت کو نہیں سمجھ پاتے، کچھ تجھے گرانا چاہتے ہیں، کچھ تجھ سے جلتے ہیں، لیکن یاد رکھ، جب اللہ تیرے ساتھ ہو تو کون تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تیرے حالات تجھے توڑنے کے لیے نہیں، سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ایک کاریگر کسی پتھر کو تراش کر نایاب بناتا ہے، ویسے ہی رب تجھے ایک مکمل انسان بنا رہا ہے۔ تو فی الحال ایک امتحان میں ہے، لیکن یہ امتحان تجھے اس مقام کے قریب لا رہا ہے جہاں تجھے سب ملے گا جو تو نے دل سے مانگا، مگر ہر نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے۔ جب رب تجھے عطا کرے تو اسے سمجھداری سے سنبھال، لوگوں سے اپنی نیت کی گہرائی ہر وقت ظاہر مت کر، ہر کوئی تیرے جذبات کو سمجھنے والا نہیں۔
کچھ لوگ تیرے ساتھ کا فائدہ اٹھائیں گے، کچھ تیری نیک نیتی کو تیری کمزوری سمجھیں گے۔ اس لیے اپنی روح کی حفاظت کرنا سیکھ، چپ رہنا سیکھ، صحیح وقت پر بولنا سیکھ، لوگوں سے مل مگر ہر کسی کو دل مت دے۔ تیرے اندر جو نور ہے اس کی قدر کر۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جا جو تجھے گناہ کی طرف لے جائیں یا تجھے رب سے دور کر دیں۔ تو جس دور سے گزر رہا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ ایک فانی امتحان ہے۔ امتحان میں یا تو گر جائے گا یا پھر اور اونچا اٹھے گا، اور میں جانتا ہوں تو گرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو ان خاص بندوں میں سے ہے جنہیں رب آزماتا ہے، کیونکہ وہ تجھ سے کچھ بڑا کروانا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی رب اس لیے دیر کرتا ہے کیونکہ وہ تجھے تیار کر رہا ہوتا ہے اس انعام کے لیے جو سنبھال سکے، سمجھ سکے اور دوسروں میں بانٹ سکے۔ تو کہتا ہے یا رب میری محنت کا پھل کب ملے گا؟ تو سن، جب تم نیک نیت سے محنت کرتا ہے تو ہر لمحہ ایک بیج بن کر مٹی میں گڑ جاتا ہے۔ وہ بیج وقت پر ہی پھل دے گا، اور ایسا پھل دے گا جو تیری ساری تھکاوٹ مٹا دے گا۔ اب سنو، ہر رات سونے سے پہلے تنہائی میں مجھ سے بات کیا کر، دل کی بات بنا دکھاوے کے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تیرا دل، تیری روح اور میرا نور ایک ہو جاتا ہے۔ اس وقت صرف کہنا یا رب مجھے تجھ پر یقین ہے تو میں تیرے ساتھ ہے۔ بس یہ کہنا ہی کافی ہے میری رحمت کو تجھ تک کھینچ لانے کے لیے۔ اب میں تم سے یہی چاہتا ہوں، خود پر یقین رکھ، اپنے آپ کو معاف کر، جو غلطیاں ہوئیں انہیں پیچھے چھوڑ، ہر صبح کو نئے ارادوں سے شروع کر۔ اب تیرا وقت آ گیا ہے جب تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے روشنی بننا ہے۔ اور ہاں، جب تجھے وہ سب ملنے لگے، عزت، دولت، کامیابی، تو اسے عاجزی سے سنبھال۔ اپنی نیکی کو زندہ رکھنا، جو تو نے سہا وہ کسی اور کو نہ سہنا پڑے، اسی ارادے سے جینا۔ اب تو اپنے گھر کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے رحمت بن، برکت بن، بنا بدلے کی امید کے نیکی کا راستہ اختیار کر، اور دیکھ پھر اللہ تعالیٰ کیسے تیری مدد کرتا ہے۔ اے میرے پیارے بندے، جب تو کسی کی مدد کرتا ہے صرف اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے، بنا کسی شہرت، بنا کسی انعام کے، تب تو میری راہ میں چلتا ہے، اور جو میری راہ میں چلتا ہے میں اس کے لیے زمین اور آسمان کے خزانے کھول دیتا ہوں۔ تو سوچتا ہے کہ تجھ میں کیا خاص ہے، تو یہ کیسے کر پائے گا؟ تو سن، تیرے اندر وہ نور ہے جو میں نے خود پھونکا ہے۔ تو میرے کن کہنے سے وجود میں آیا ہے، اور جسے میں بناتا ہوں اسے بے وجہ نہیں بناتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تو اپنے دل کی آواز کو سن، وہ آواز جو تجھے ہر بار کہتی ہے تو کچھ بڑا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ آواز جو تجھے تنہائی میں بھی خاموشی سے حوصلہ دیتی ہے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں اپنے ہنر کو پہچان، تیرا کوئی ہنر چھوٹا نہیں ہے۔ چاہے تو کھانا بناتا ہے، سکھاتا ہے، لکھتا ہے، سنتا ہے، اس میں تیری قابلیت چھپی ہے، اسی میں رزق ہے۔ اور جب تو اس ہنر کو میری رضا کے لیے استعمال کرے گا تو تیرا ہر قدم تجھے کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ میں تجھے اب ایسے راستوں پر لے جاؤں گا جہاں تجھے نہ پہلے کسی نے سمجھا نہ سراہا، مگر اب لوگ خود تیری طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ تو دیکھے گا کیسے میرے حکم سے حالات بدلیں گے۔ وہ دروازے ہیں جو بند تھے، اب ایک ایک کر کے کھلیں گے۔ مگر یاد رکھ، جب راستے کھلنے لگے، جب تجھے کامیابی ملنے لگے، جب لوگ تیرا نام لینے لگیں، اس وقت بھی سر جھکا کر چلنا، کیونکہ جو آج اوپر ہے وہ کل نیچے بھی آ سکتا ہے اگر تکبر آ جائے۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہمیشہ دل میں رکھنا، جو چیز تجھے اوپر لے کر جا رہی ہے وہ ہے تیری سچائی، تیری عاجزی اور تیرا صبر۔ انہیں کبھی مت چھوڑنا۔ اور ہاں، اس دنیا میں بہت فریب ہے، بہت ایسے لوگ ہیں جو میٹھی باتوں میں زہر چھپا کر آتے ہیں، تیرے نیک دل کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مگر تو ہر بار ان کی چال میں نہ آ جائے۔ اس کے لیے تجھے دل کے ساتھ عقل بھی استعمال کرنی ہوگی۔ تجھے ایک اور حقیقت بتاتا ہوں،
یہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہر شخص اپنا اپنا پیپر حل کر رہا ہے۔ کوئی دکھاوے کے نمبروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دوسروں کی نقل کر کے اپنے وجود کو مٹا رہا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو خاموشی سے اکیلے رو رو کر مجھ سے سوال کرتا ہے، یا اللہ کیا میں بھی پاس ہو پاؤں گا؟ تو سن، جو دل سے سوال کرتا ہے تو ہمیشہ جواب آتا ہے۔ جو مجھ سے تنہائی میں گڑ گڑاتا ہے میں اس کی فکر سب سے پہلے کرتا ہوں، اور جو اپنی تکلیفوں میں بھی دوسروں کی مدد نہیں چھوڑتا وہ میرے سب سے عزیز بندوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اب تک جن سوالوں سے پریشان تھا کہ کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، کیوں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں اکیلا محسوس کرتا ہوں، کیوں لوگ میری خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں، ان سب کا جواب صرف ایک ہے، کیونکہ میں تجھے عام نہیں بنانا چاہتا، میں تجھے اپنی خاص بناوٹ میں ڈھال رہا ہوں، تجھے دنیا کے شور سے نکال کر اپنے کرم کی آواز سنوا رہا ہوں۔ لوگ تجھ سے منہ موڑیں گے تاکہ تو میری طرف دیکھے، لوگ تجھے بھلا دیں گے تاکہ تو مجھے پکارے، لوگ تیرا بھروسہ توڑیں گے تاکہ تم مجھے اپنا ولی بنا لے۔ بندے، اب وہ وقت آ گیا ہے جب تو اپنے ماضی کو صرف ایک کتاب کی طرح دیکھے، نہ کہ اس غلطی کی قید کی طرح جس میں تو ہر دن خود کو سزا دیتا ہے۔ ہر زخم جو تجھے ملا وہ سبق ہے، ہر تانا جو تجھے سننا پڑا وہ صبر کا امتحان تھا، ہر دروازہ جو بند ہوا وہ اسی لیے ہوا تاکہ تجھے اس دروازے تک پہنچایا جائے جو صرف میں کھول سکتا ہوں۔ اب تیری دعاؤں کو وہ رنگ ملے گا جو تجھے بھی حیران کر دے گا۔ اب تیرے الفاظ میں ایسی طاقت بھر دوں گا کہ لوگ تجھے سننے کے لیے اپنی الجھنوں کو بھول جائیں گے۔ اب تیرے ہاتھوں میں وہ برکت رکھ دوں گا کہ تو جہاں بھی ہاتھ رکھے گا وہاں سے فضا بدل جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی تجھ سے ایک وعدہ بھی چاہتا ہوں، جب تجھے سب مل جائے تو میری یاد کو نہ بھول جانا، جب تو روشنی میں آ جائے تو ان لوگوں کو مت بھول جانا جو اب بھی اندھیرے میں ہیں، جب تو عزت پائے تو ان چھوٹے لوگوں کو بھی گلے لگا لینا جو کبھی تجھے دیکھ کر مسکراتے تھے، بھلے ہی وہ آج تم سے دور ہوں۔ تیرا سچا امتحان تب شروع ہوگا جب تو کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ وہی تجھے اپنی انسانیت کو زندہ رکھنا ہے۔ تیری سب سے بڑی دولت تیرا کردار ہے، تیری سب سے بڑی اونچی منزل صبر ہے، تیری سب سے بڑی طاقت تیرا سجدہ ہے۔